اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ رمضان مبارک کی بہت ہی پرنور اور بابرکت ساعتوں میں انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت اور آپ کے لیے پیش کر رہا ہے میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے چوتھی برکات رمضان ٹرانسمیشن۔ اس سال ہم نے اس کا عنوان رکھا سماج، رواج اور اس کا علاج۔ ناظرین، سماج کا ایک بہت ہی بنیادی رکن جسے ہم اکثر فراموش کر جاتے ہیں وہ ہے استاد، وہ ہے ٹیچر، وہ ہے اساتذہ۔ جو کچھ آپ ترقی دیکھ رہے ہیں در حقیقت انہی کی مرہون منت ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ماں باپ بچے کو پیدا کر کے دنیا میں لاتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بچے کو ترقی کی معراج کا سفر کراتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچے کو لکھنا، پڑھنا، سیکھنا، بولنا، سوچنا، سمجھنا سکھاتے ہیں۔ ناظرین، انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے، انہیں معاشرے سے بھلا دیا جاتا ہے۔ ہم بہت سارے حقوق کی بات کرتے ہیں مگر ان کے حقوق کہیں محو ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اساتذہ کی حقوق کی، ان کی رسپیکٹ کی قرآن حدیث میں جتنی تاکید کی گئی ہے وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے اساتذہ پہ، ان کے حقوق پر بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیت موجود ہیں ناظرین اکرام۔ پہلی جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں ہائی کورٹ آف سندھ میں، اور آپ ممبر ہیں جیت پور میمن ایسوسی ایشن کی لیڈیز ونگ کی، ماشاءاللہ پیشہ شعبہ وکالت سے وابستہ ہیں، بہت ہی کامیاب قانون دان ہے محترمہ عظمیٰ عرفان صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم، آپ تشریف لائی۔ ان کے ساتھ ناظرین جو دوسری شخصیتیں، آپ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور آپ پاکستان کی کراچی کی بہت ہی مشہور و معروف نجی اسکولز میں اردو کا سبجیکٹس پڑھاتی ہیں، اے او لیول کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ جیت پور میمن ایسوسی ایشن کی جو لیڈیز ونگ ہے اس کی چیئر پرسن نے آج تشریف لائیں محترمہ منیرہ سوزر صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم، آپ دونوں تشریف لائیں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کا پیشہ ماشاءاللہ ایک ٹیچنگ بہت ہی نوبل پیشہ کہا جاتا ہے۔ میڈم، آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ دور حاضر میں اساتذہ کے حقوق کہیں چھپ گئے ہیں؟ اساتذہ کے حقوق ویری کرتے ہیں، ادارے ویری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اساتذہ کو بھی خود اتنا اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ اساتذہ اگر اپنا کام فوکس کر کے کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اب اتنا زیادہ ہے، مطلب میں خود نجی ادارے سے وابستہ ہوں تو ہمیں تو اتنے مسائل نہیں درپیش ہوتے، لیکن بہت سارے نجی ادارے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ اوور لوڈڈ کام ہوتا ہے، بہت زیادہ اوور ورک کرواتے ہیں، یا پھر مطلب ایکسٹرا ٹائم روک لینا، بہت ویکینڈز پہ بلا لینا، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم سنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اس پروفیشن میں ہیں تو، لیکن الحمدللہ میں اس چیز کو زیادہ فیس نہیں کیا ہے، لکی ہوں میں اس معاملے میں۔ تو ویسے یہ ہے کہ ہونا چاہیے، حقوق کے لیے بات ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا دیکھیں پے اسکیل، جتنا آپ ایک استاد جو ہوتا ہے نا وہ 24 گھنٹے ورکنگ میں ہوتا ہے، مطلب ایٹ لیسٹ وہ 6 گھنٹے سوتا ہے تو ورکنگ میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس نے نوکری کی اور وہ گھر آ گیا، مطلب اس کے ذہن میں ہر وقت اس کے طالبات ہوتے ہیں، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کر لوں، یہ اسٹریٹجی سے پڑھا لوں، یہ سرگرمی ڈیزائن کر لوں، تو ہر وقت ہوتا ہے۔ جیسے کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہم ہر وقت آن لائن تھے، تو میرا خیال ہے کہ اساتذہ کو جو تنخواہ کے حساب سے میں دیکھتی ہوں مختلف اداروں میں جو دیکھتی ہوں تو بہت کم لوگوں کے پے اسکیلز ہیں، اور ان کو بھی مطلب ایسے سمجھنا چاہیے کہ مطلب ایک پراپر یہ پیشہ ہے، پراپر یہ پروفیشن ہے۔ تو دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری اساتذہ جو ہیں شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ تھا کہ میں بھی بہت لو سیلری، ہاں، لیکن یہ کہ الحمدللہ بہت اچھے ادارے سے وابستہ ہوں، وہ لوگ بہت خیال کرتے ہیں۔ اچھا میڈم عظمیٰ، آپ مجھے بتائیں نا، ہم دیکھتے ہیں خواتین ماشاءاللہ سے بہت متحرک ہیں، آپ اس پورے رول کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں سوسائٹی میں خواتین کے کردار کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے اتنے بہترین عنوان پہ یہاں رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا، اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے
کیونکہ اساتذہ کا جو احترام ہے وہ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ استاد کی جو تربیت ہے اس سے بچے آگے بڑھ سکیں. خواتین کا جو کردار آپ بات کر رہے ہیں اس میں خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے روپ میں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. واہ. اور دوسری جو بیسک کسی گھر کو چلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے وہ ہے ایک بیوی کا کردار. کیا بات ہے. اگر میاں اور بیوی مل کر گھر میں معاشرے میں کامیابی کے ساتھ اپنے گھر کو آگے بڑھائیں, بچوں کی بہترین تربیت کریں, تو وہ گھر معاشرے کا بہت بہترین گھر ثابت ہو سکتا ہے. ہاں, ہماری بیسیکلی ابتدا معاشرے کی ایک گھر سے ہوتی ہے, اور گھر کسی بھی فرد کا کامیاب خوشحال اور ترقی پسند ہوگا تو ہمارا معاشرہ خود بخود ترقی یافتہ بنتا چلا جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں اس میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اگر وہ قابل ہوں, پڑھی لکھی ہوں اور ساتھ ساتھ سمجھدار ہوں, کیونکہ عموماً خواتین جو ہے وہ اپنے گھریلو مسائل میں اس قدر مصروف ہو جاتی ہیں, الجھ جاتی ہیں کہ وہ یہ بنیادی بات بھول جاتی ہیں کہ ہمیں کچھ برداشت, کچھ تحمل, کچھ مسائل کو اس طرح سے حل کرنا چاہیے جس میں ہمارے ساتھ ساتھ جو ہماری فیملی ہوتی ہے, جس میں بچے ہیں, سسرالی رشتہ دار ہیں یا ہمارا میکا ہے, وہ بھی مل جل کر اس چیز میں ساتھ چلے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں بہت اہم کردار ہے. بہت ہے. ساتھ چلنے کے لیے رسپیکٹ بہت بڑا عنصر ہے. بالکل. میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل کے بچوں میں اساتذہ کی رسپیکٹ اور ادب میں بہت کمی ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس زمن میں؟ دیکھیں, کمی اس لیے آ گئی ہے کہ جب کمی واقعی آ گئی ہے, اور کمی اس لیے آ گئی ہے کہ پیرنٹس کا ایک جو رویہ مجموعی طور پر ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو ماریں, ہم اس چیز کے خلاف ہیں, بچوں کو ماریں, جیسے پہلے مارا جاتا تھا. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے استاد اگر ہمیں ایک آنکھ سے دیکھ لیتے تھے تو ہم دوبارہ سے وہ نہیں کرتے تھے, ہم سوچتے بھی نہیں تھے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ان کو پتا ہے کہ ایک ای میل, ایک ڈائری کا نوٹ کافی ہے ٹیچر کی جاب کے لیے کافی ہے, اور ان کو پتا ہوتا ہے وہ کہ ہم بھائی ایک ای میل کر دیں گے. دوسری کہ بہت سارے اداروں میں آپ کو پتا ہے 0 ٹالرنس پالیسی ہے کہ آپ بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میرے خیال سے اساتذہ جو ہیں, میڈم میں یہ سمجھاؤں, اب یہ کہنا چاہ رہی ہے آپ کا کام صرف بچوں کو کریکولم پڑھانا ہے, تربیت نہ کریں. اور یہ جملہ سننے کو ملتا ہے اگر کوئی ہمارے جیسے استاد ہے جو کہ آپ کا کام تعلیم دینا ہے اور آپ کا کام تربیت دینا نہیں ہے. لیکن دیکھیں اسی سے پھر چیزیں ورسٹ ہوتی چلی جاتی ہیں, کیونکہ اب مخلوط ذریعہ تعلیم ہے ہر جگہ پر. ٹھیک ہے, تو ایک استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے, والدہ ہوتا ہے. تو اگر بچہ گھر سے آتا ہے تو پیرنٹس کیا سمجھتے ہیں؟ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے سیف ہینڈ میں بچے کو دے رہے ہیں اپنے. تو اگر استاد صرف نصاب سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائے گا, اس کو اخلاق نہیں سکھائے گا, اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں سکھائے گا, اور وہ صرف ایک آنکھ کا اشارہ کافی ہونا چاہیے. مطلب میں خود اس چیز کے خلاف ہوں کہ مارنا ڈانٹنا, آپ دوست بن کے پڑھائیے, لیکن دیکھیں استاد دوست نہیں ہوتا ہے. میں اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ استاد آپ کا دوست نہیں ہوتا ہے. ہم دوستانہ طریقے سے رہتے ہیں, لیکن استاد نے جس دن اپنے آپ کو بچوں کا دوست سمجھ لیا تو وہ جو ایک فائن لائن ہے وہ کراس ہو جائے گی. بہت اچھی. تو یہ جو 0 ٹالرنس پالیسی ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے تعلیمی اداروں کو. اور باہر سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سب اچھا نظر آتا ہے, اور بہت سارے والدین تو ایسے بھی ہیں, میرے پاس ہیں بہت سارے والدین, آپ کچھ بھی کہیں ان کو, ہم کچھ نہیں کہیں گے, آپ یہاں ہیں, میں بڑی تسلی ہوتی ہے. ایسے بھی ہیں. اور کچھ ایسے بھی تجربات ہوئے جو آپ نے یہ جملہ کہا کہ کوئی بڑے کی طرف سے بھی آیا, کوئی پیرنٹ کی طرف سے بھی آیا کہ آپ کا کام تربیت دینا نہیں, آپ کا کام تعلیم دینا ہے. تو جب بچے کے ذہن میں ہے کہ میں کچھ بھی غلط یا صحیح کروں گا, میں آپ چاہیں تو میں ایک چھوٹا سا ایک آپ سے شیئر کرنا کہ ایک ادارے میں ایک بچہ پکڑا گیا جو ٹین ایجر تھا بالکل, اور وہ میرا خیال ہے 8 کلاس کا بچہ تھا, اور وہ موٹر سائیکل چوری کرتا تھا, اور بڑے پیسے والے ماں باپ کا بیٹا ہے, اس کو ضرورت نہیں تھی کوئی, لیکن اس کو جب انٹرویو ہوا تو وہ یہ ہوا کہ تھرل کے لیے, ایڈونچر کے لیے. تو وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے پہلی چوری پہ بچے کو نہیں روکا ہے
اور میں تو اپنے طلباء سے یہ کہتی ہوں, میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ شیخ سعدی کا ایک قول ہے کہ جو ہر وہ طالب علم جو اپنے استاد کی سختی نہیں سہتا ہے وہ زمانے کی سختی. کیا بات ہے میڈم, زمانے کی سختی کی بات کی. عورت بہت زیادہ سختی سہتی رہتی ہے اور سہتی ہی آئی ہمیشہ سے. آپ بتائیے نا کہ قانون میں عورتوں کے کیا حقوق ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے؟ دیکھیے عورت اور مرد کو جس طرح پاکستان کے آئینی قانون میں تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں, جیسے مردوں کو حاصل ہے وہی بنیادی حقوق عورتوں کو بھی حاصل ہے. یعنی کہ روزگار کا حق وہ اسی مسابقت سے تمام جگہوں پر تعینات کی جا سکتی ہے جیسے مرد حضرات کام کرتے ہیں. جیسے حق تقریر ہے یا حق معاش ہے یا کہیں بھی سفر کرنے کا حق ہے وہ بھی خواتین کو اسی طرح حاصل ہے. جیسے آج کل پنک بس متعارف کرائی گئی ہے خواتین کے لیے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں ایک اہم اقدام ہے جو بہتری کی طرف کیا گیا ہے. جب میں خواتین کو اس میں ٹریول کرتا ہوا دیکھتی ہوں اور بہت سیف اینڈ سیکیور وہ کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ ایک اچھا خوش آئند قدم ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے اور اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ خواتین گھر میں نے دیکھا خواتین کی عزت کی کمی کی جائے تو کیا وہ فیملی لا کی طرف, فیملی لا کا بہت زیادہ بڑھ جانا کہ خواتین کی ڈیٹوریشن کی وجہ تو نہیں ہے, فیملی لا کی کثرت کیوں ہے؟ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل معاشرے میں یہ ہو گیا کہ برداشت اور تحمل ختم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے عورت ذات جب شادی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور کسی کی زوجہ بنتی ہے تو وہاں ایک بالکل نیا ماحول ہوتا ہے. جب نئے ماحول میں وہ ڈھلتی ہے تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سابقہ پرورش یا تربیت یا خاندان کے نئے خاندان میں جانے سے بہت مختلف ہوتی ہیں, اور اس وقت یہ عنصر سامنے آتا ہے کہ نہیں یہ چیز یوں ہوگی, یہ چیز یوں ہوگی, جس کے نتیجے میں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے کئی مسائل کوٹوں میں آتے ہیں جو معمولی گھریلو ناچاکی کے ایشوز پہ, کہیں آ جاتا ہے موبائل کے ایشو کا مسئلہ کہ موبائل بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے, کہیں آ جاتا ہے کہ پیرنٹس سے بات نہ کرے, پیرنٹس سے ہر وقت مداخلت رہتی ہے. تو کئی ایسے مسائل آگے گر جاتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر عدالتوں کا رخ کر لیتی ہیں اور گھریلو اور فیملی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. میڈم ایک وقت تھا کہ اساتذہ اپنی جاب کو ایک روحانی منصب سمجھ کر ادا کیا کرتے تھے. اب ہم نے دیکھا کہ تعلیم کموڈٹی بن گئی ہے, یہاں تک کہ ٹیچنگ بھی کموڈٹی بن گئی ہے. ایک وقت تھا کہ ایک ٹیچر نے پوری زندگی ایک ہی اسکول میں گزار دی, ابھی بھی ایسی اسکولیں ہیں ہمارے پاس, لیکن اب اگر ٹیچر کو کچھ پیسے بھی زیادہ آفر ہو تو وہ مڈ آف سلیبس چھوڑ کے چلی جاتی. تو یہ رویہ کتنا نقصان دہ ہے تعلیم کے لیے, کیا تعلیم کموڈٹی ہے؟ اچھا دیکھیں, میں جو ہے نا اسی طرف آ رہی تھی. آپ نے جو شروع میں بات کی کہ پہلے جو ہے وہ ہوتا تھا, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعلیم کے شعبے میں اس کو آنا چاہیے جس کو پیشن ہو. ٹھیک ہے, تو کمانا نہ ہو, کمانا بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس میں آپ کما نہیں سکتے. بہت اچھی بات. میں اپنی مثال آپ کو دوں, میں 1998 سے اپنا سیٹ اپ رن کر رہی تھی جو کہ کپڑوں سے ریلیٹڈ تھا. اچھا. اور میں بہت اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کو میں نے آگے بڑھایا, میں نے بہت ایگزیبیشنز کیے, سب کچھ کیا. لیکن وہ جو زمانہ تھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں 10 سال 15 سال پہلے, وہ یہ تھا کہ بہت سارے خیالات ایسے ہوتے تھے کہ بھئی یہ عورتیں جو کام کرتی ہیں نا, اب تو کہتے ہیں انٹرپرونر, ہوم بیسڈ انٹرپرونر, بڑی عزت دی جاتی ہے ہر کسی کو. مطلب مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے. تو آئی واز اے ہوم بیسڈ انٹرپرونر اور میں کام کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں بھی آتی تھی کہ بھئی کیوں کام کر رہی ہے, یہ تو نام ڈبو رہی ہے, ہسبینڈ اتنا اچھا کما رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہوٹلوں کے دھکے کھا رہی ہے. مطلب ایگزیبیشن, اب آپ کہیں ایگزیبیشن کریں مطلب ایک بالکل ٹرینڈ بدل گیا, رول ماڈل بن جائیں گے, تو رول ماڈل بن گئے آپ. تو وہ میرا عروج کا دور تھا, میرا ایسا دور تھا کہ میں, آپ سمجھیں کہ میں جب رمضان ہو یہ سب آتا تھا تو میں صرف 4 گھنٹے سوتی تھی, 3 گھنٹے سوتی تھی. جی میرا بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ کام تھا. میں کیوں آئی تعلیم کی طرف, کیونکہ میں جو ہے کراچی یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے, مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ویسٹ کر رہی ہوں. ماس کمیونیکیشن میں نے پڑھا ہے, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہوں اس کام میں. مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا. تو پھر میں نے جب اپنے بچوں کی اساتذہ کو دیکھا تو میں بڑی امپریس ہوتی تھی کہ بھئی میں کیا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے یہ بھی کام ہے, لیکن یہ تو میرا پیشن تھا. مجھے اس سے ٹرپل گنا اس میں زیادہ فائدہ تھا کہ میں گھر بیٹھ کے کام کر رہی تھی اور میری ارننگ بہت تھی.
لیکن میں اپنے شوق کی وجہ سے آئی. اب شادی کے اتنے سالوں کے بعد آپ دوبارہ سے جب جوائن کرتے ہو, میں نے پچھلے سال میں نے ماسٹرز کیا اردو, اور میں نے کیمبرج کے میں نے CI کے کورسز کیے, سرٹیفکیٹ کورس کیا میں نے IBA سے کورسز کیے. تو مطلب مجھے شوق تھا نا, کیا بات ہے, تو مجھے یہ تھا کہ میں کیسے پڑھاؤں گی بچوں کو اگر مجھے نہیں آتا ہے. مگر اب میں جیسے میں نے اب O لیولس پڑھانا شروع کیا, میں پڑھا سکتی تھی, میں کانفیڈنٹ تھی, میرے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے. لیکن میں نے اس سے پہلے ماسٹرز کیا کہ یہ سارے جتنے شاعر حضرات ہیں میں ان کو تو پڑھوں, کیا بات ہے, تو میں ان کو پڑھا سکوں. دوسری بات, آپ نے جو یہ کہا کہ یہ پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے, بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جن کی وجہ سے یہ شعبہ بدنام ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کا ایک راستہ ہے کہ گھر میں ساس تنگ کری, یہ تنگ کری, وہ تنگ کری, آپ آدھا دن آپ اسکول میں چلے جائیں. اور یہ بہت دفعہ ہوا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے, کسی نے زیادہ آفر کی تو زیادہ چلے گئے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ اداروں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پش کیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں جاب. پالیٹکس, آپ جی بالکل, سیاست, دونوں چیزیں تعلیم کو نقصان دیں تو اسٹوڈنٹ کے نقصان دیں. اچھے اساتذہ کی قدر ہونی چاہیے, قدر ہونی چاہیے. جب وہ چھوڑ کے آپ کو چلا جائے تو پھر آپ اس سے کہیں کہ ہم نے آپ کو مس کیا یا جو بھی ہے, تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھے اساتذہ کی قدر کریں, ان کو ٹرین کریں. اور اگر بچوں سے آپ کو محبت ہے اور آپ کے اندر پیشنس ہے, آپ کچھ سکھانے کے لیے آئیں, تو پھر آپ ضرور اس پیشے میں آئیں. میڈم آپ شعبہ وکالت, وہ تو خود ایک ماشاءاللہ بہت ہی نوبل شعبہ ہے. ٹیچر جیسا ایک شعبہ ہے کہ ٹیچر مستقبل کو سنوارتا ہے, آپ مستقبل کو بچاتی ہیں. اس کا میں ضرور جواب لوں گا کہ وہ کیوں آپ اس شعبے میں. ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Hilwani Law Associates, Diamond Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes. ویلکم بیک ناظرین. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے, وہی آب گلے ایراں, وہی تبریز ہے ساکی. میڈم آپ شعبہ وکالت میں کیوں آئیں, جو کہ میل ڈومیننٹ شعبہ ہے؟ جی بالکل, یہاں پر ایسا ہی ہے, لیکن اب ٹرینڈ بہت بدل چکا ہے. ہماری نئی خواتین وکلا کافی تعداد میں اب اس پیشے میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ فیمیلز کی نمائندگی کے لیے فیمیلز لائرز کا ہونا ضروری تھا. خواتین لائرز کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں لابی بنائے خواتین کی لائرز میں؟ بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سپریم کورٹ بار کی جس طرح آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوا کرتی تھی, واہ واہ واہ, اور اس وقت تو بہت کم خواتین تھیں اس شعبے کی طرف راغب ہوتی تھی. لیکن میں یہاں ایک ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ دیگر خواتین جس طرح سے معاشرے میں دوسرے کئی پروفیشنز میں آتی ہیں, خاص طور پہ خواتین کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں یا وہ ٹیچنگ کر لیں. وکالت کے شعبے کی طرف پہلے رجحان بہت کم تھا, بٹ الحمدللہ میرا تعلق بھی ایسے گھرانے سے جہاں مجھے میری ماں کی گود ایسی ملی جو میری ٹیچر تھی, اور وہ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہی ہیں, زبیدہ موٹن. اچھا, میں سمجھا کہ آپ کی ممی جو ہے نا گھر میں وکالت کیا کرتی تھی. الحمدللہ آپ نے بچا لیا میڈم. جی جی الحمدللہ, انہوں نے مجھے سکھایا. اچھا میڈم, میں ایک سوال پوچھوں گا. ایک تصور قائم تھا معاشرے میں کہ جس کو کچھ نہ آئے نا وہ وکالت کر لے, جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ وکالت ون آف دا ٹفسٹ جاب ہے 24/7. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو یہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ وکیل بھی بائی چوائس بنتا ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے, بائی چوائس بنتا ہے. بٹ اگر آپ وکالت کا شعبہ ایز اے ذمہ داری لیں اور آپ اپنے کلائنٹ کو ایز اے وکٹم, بہت اچھی بات, اس کے ساتھ جو زیادتی انصافی ہو رہی اس کو سالو کرنے کے لیے بس کوشاں رہیں کہ اس کی وہ پرابلم سالو ہو جائے, اور جو کہ بالکل قانونی انداز میں لیگل طریقے سے سالو کی. میڈم کلائنٹ کا وکٹم ہونا تو نظر آتا ہے, لیکن میڈم بچے وکٹم ہوتے ہیں, وہ صرف اساتذہ محسوس کر سکتے ہیں. آپ کیا محسوس کرتی, کیا معاشرے میں ابھی وہ اساتذہ ہیں جو
बच्चों का अब्यूजिंग महसूस करके उनको क्योर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखें अब ये निजी इदारों का यही फायदा हुआ है, Okay. हम गवर्नमेंट स्कूल से हटके जब बात करते हैं जी जी, कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज होती हैं, काउंसलर्स होते हैं जो पूरा वक्त अवेलेबल होते हैं। Okay. जिस निजी इदारे से मेरा ताल्लुक है वहाँ तो काउंसलर हर वक्त अवेलेबल है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। लेकिन ये है कि फिर वो समझ आ जाता है, हमें देखने से असातिज़ा को समझ आ जाता है, हिस्ट्री थोड़ी मालूम होती है। तो उसके लिए ऐसा होता है कि आप क्लास में जब नया बच्चा आता है तो मैं जो टीचर्स आने वाली हैं उनके लिए सजेशन दूंगी कि आप उनको एक फॉर्म फिल करवा लें। वाह, आप फॉर्म फिल करवाएं, घर में कितने बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, कितना वक्त टीवी के सामने गुजार रहा है, कितना वक्त गैजेट्स के साथ गुजार रहा क्या है, ये बात सब है। कर लें, आपको बच्चे की हिस्ट्री उसी वक्त मालूम हो जाएगी। मैडम बच्चा भी तो विक्टिम बना रहे हैं। एक वक्त था कि हमारे जो बच्चे हुआ करते थे बहुत ही छोटी स्कूल में पढ़ते मगर बहुत बाज़ौक़ हुआ करते थे, उनमें मुताल्ला बहुत कसीर हुआ जी करता बिल्कुल था। ऐसे ही। आजकल के बच्चे उर्दू अदब से बहुत दूर, शायरी का शगफ नहीं, ना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ना ड्रामा पढ़ते हैं, ना अफसाना निगारी से उनका ताल्लुक है। तो असातिज़ा किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है? ट्यूशन का जो कल्चर है, आप उससे सहमत हैं? ट्यूशन का कल्चर देखें अब हो ऐसे गया है, मैं ये बात करूंगी तो हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, क्योंकि ओ और ए लेवल्स के बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनके अपने अपने कॉलेजेस हैं, ठीक है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि नो ट्यूशन पॉलिसी है, लेकिन उन लोगों के ही इदारे होते हैं जिसमें वो लोग ट्यूशंस दे रहे हैं। सिस्टर्स कंपनी ट्यूशन चला रही है। सिस्टर्स कंपनी होती है। दूसरी बात है कि या फिर इदारे में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि उनसे रिलेटेड होता है। मेरा नहीं ख्याल, अगर आप बुनियादी तौर से बच्चों को, अभी जब मैं क्लास 8 को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ कि देखो 2 साल बाद आपको ये फेस करना है, तो बजाय ये कि मैं अपना उनसे कांटेक्ट शेयर करूं कि भाई 2 साल बाद तुम मेरे पास आ जाना, मैं ये कहती हूँ अभी से आप उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि लॉयलिटी बहुत जरूरी है हर काम में। मैडम वकील तो बहुत ज्यादा पढ़ता है। मैडम पढ़ना लिखना और एक वकालत के शोबे से लाजिम और मलजूम है, तो हम देखते हैं कि लोग वकील तो बन जाते हैं मगर अपना ताल्लुक इससे तोड़ देते हैं। देखिए एक बात यह है कि जब हमारी इब्तिदा हुई और मुसलमान होने के नाते वाह, कुरान शरीफ का पहला लफ्ज है इक़रा, यानी कि पढ़। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल करना शुरू की तो पहला लफ्ज ही यही था। तो मैं कहूँगी कि पढ़ना हमें हमारी इब्तिदा यानी जब हम पैदा होते हैं से लेकर हमें कब्र की गोद तक पढ़ाई जारी रखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे तो कोई ऐसा उनसर नहीं है जो हम पे गालिब आ जाए। वाह 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 वाह। और हम माशरे के बेहतर इंसान या बेहतर शहरी ना बन सके, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। मैडम खवातीन का किरदार बहुत फाल रहा है शुरू ही से, यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपकी ज़ौजा मोहतरमा का बहुत सपोर्ट हासिल हुआ। कम्युनिटी फ्लोरिश नहीं कर सकती खवातीन के फाल किरदार के बगैर। आप माशाल्लाह जैतपुर मेमन एसोसिएशन की लेडीज विंग को लीड कर रही हैं, ये आपकी मेंबर्स भी आपके साथ हैं, तो क्या असाइनमेंट्स है वहाँ पे, क्या विजन है आपका? देखिए हमें जब असाइन किया गया तो हमें बेसिकली काम जो दिया गया था वो था मैट्रिमोनियल, शादी ब्याह के जो हमारे मसाइल हैं बहुत सारे। आफ्टर मैरिज जो मसाइल आते हैं, बिफोर द मैरिज, पहले शादी रिश्ते के मसाइल जो होते हैं कि भाई लड़की वालों को, तो हमारे जो है वो रिश्ते के जो मसाइल हैं तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई। बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरा चूंकि काम ताल्लुक बिजनेस से भी रहा है, मैंने आपको बताया, तो फिर हमने ये शुरू किया कि हम वो तो चलें नसीब से होते हैं रिश्ते और हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हमने इसको ऑल मेमन कर दिया जिद से हटा के हमने। बल्कि हम ये करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल दूसरा उर्दू स्पीकिंग वगैरह भी हम ज़रूर मदद करते हैं जहाँ तक हमसे हो सके, फीस अबीलिल्लाह, उसकी कोई फीस नहीं हमारे पास। वाह वाह। लेकिन फिर हमने ये किया है कि हमने वाईकॉप का एक प्रोग्राम किया था, यूथ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम। उसमें हमने 4 महीने तक बच्चों को इंटर और मैट्रिक के जो बच्चे थे उनको हमने सॉफ्ट स्किल्स सिखाई। अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कराया, करियर काउंसलिंग। सॉफ्ट स्किल्स इसलिए सिखाई कि बच्चा सब कुछ सीख लेता है लेकिन उसको पता चले कि पेशेंस क्या है, क्या बात है, बर्दाश्त क्या है, रवादारी क्या है, कैसे बात करनी, कैसे उठना है। उसके अलावा फिर हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते हैं। तो इस तरह से हम खवातीन को कोशिश करके हम खवातीन को बाहर लाने में कामयाब हुए। विमेन डे तो हमने मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये कि हमारे विमेन डे अब
एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। वाह वाह, मतलब ये वाह, बड़ी ये बात है बहुत कि बड़ी मैं बात है, पहली ये सोच की ये तब्दीली। ये जमात के प्लेटफॉर्म पे हमने विमेन डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। आज मुझे बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई। पिछला जो गुजरा है ये वुमेन विमेन डे, डे, जी जी जी, तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई पोस्ट डालने में। विमेन डे की पोस्ट डाली मेरे पेज पर, तो मुझे बहुत मुझे खुशी हुई इस वाह। बात की कि मुझसे पहले वो दूसरे एडमिन ने, जो कि मर्द हैं, उन्होंने विमेन डे की पोस्ट क्या बात है, डाली। मैडम। और मैंने उस्मा को फौरन बताया, मैंने कहा उस्मा विमेन डे अब एक्सेप्ट होना शुरू हो। नहीं वुमेन डे तो वाकई एक्सेप्ट होना चाहिए और होगा। आज तो कल इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जन से है कायनात तस्वीर मेरा में कोई। इसी कायनात के में सोदे रहना। सास से जिंदगी का दरूं। बिल्कुल ऐसा मैडम है। इसको अब लीगलाइज किस तरीके से करती हैं? लेट से अगर आपके यहाँ पे रिश्ते होते हैं तो क्या इसको लीगल फ्रेमवर्क भी दिया जाता है? देखिए निकाह तो ऑलरेडी एक लीगल वाह, फ्रेमवर्क जी है बिल्कुल। और इस्लाम ने दिया हुआ है। लेकिन ये होता है कि हमारी जो फैमिलीज आपस में कम्युनिकेशन नहीं करती या मिल नहीं सकती। अभी हाल ही में हमने अपने जमात के प्लेटफॉर्म में काफी बड़ा लेडीज का गेट टुगेदर किया था। अरे वाह, और हमारा थीम ही यही था कि लेडीज आपस में एक दूसरे से मिले, उनकी रिहाइश, उनके बच्चे क्या करते हैं, और इस तरह उनमें जो गैप है कम्युनिटी के दरमियान, कोई किसी की रिहाइश नहीं जानता, कोई किसी के बच्चों की तादाद नहीं जानता, या बच्चियां क्या कर रही हैं, किस उम्र को पहुंच गई हैं। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की थी इब्तिदा के तौर पे कि फैमिलीज आपस में मिलें, क्या बात है, और वो आपस में बातचीत करें और इस तरह से नए रिश्ते जुड़े। ये हमारी एक कोशिश थी जो हमने अभी लास्ट मंथ में की। नहीं दौरे हाजिर में तो रिश्ता सबसे बड़ी आपके प्रॉब्लम है। हवाले से, आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक बात मैडम अर्ज करना बिल्कुल चाहूंगी। हाजिर है आपके लिए। लड़कियों के वालिदैन से भी और लड़कों के वालिदैन से भी। देखिए हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है कि 16 साल की 18 साल की बच्ची हुई, हम खुद इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो ये होता है कि भाई 20 साल की हो गई, ओहो अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, 18 साल की हो गई, कोई आया नहीं। तो एक तो ये जो ट्रेंड है, आप पहले वो ज़माना था कि 16 साल में होती थी और बच्ची घर संभाल लेती थी, ठीक है। सबसे पहले आपको बच्ची की तालीम पे फोकस करना, बहुत ही उसको बुनियादी आप अपने बात। पैरों वाह, पे वाह, खड़ा वाह। करें, इसलिए कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके साथ बुरा होगा, लेकिन अगर वो अपनी ब्रेड अर्न कर सकती है क्या बात तो है। वाई नॉट। दूसरे ये कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देगी। फिर ये जो ट्रॉली सिस्टम है हमारे मेमन्स में कि देखने आते हैं और फिर वो पूरा बाकायदा, मैंने ये भी सुना है कि चला के देख रहे हैं या कोई भी किसी भी बहाने से, मतलब नहीं, बेशक मेरी बात थोड़ी तल्ख लगे सही आपको, बात है, लेकिन ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। जैसे हमने इवेंट किया, वहाँ पे लड़कियों की माएँ भी आई थी और लड़कों की भी माएँ आई थी, हमने वहाँ दिखा दिया। अब मैं हमेशा से ये कहती हूँ, आप कहीं भी देख लें, आप किसी शादी में देख लें, आप बाजार में देख लें, मतलब ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है। सही बात है। तो लड़के वालों का हम जब रिश्ते कराते हैं ना, तो मतलब हमें ये लगता है कि एक क्वालिटी इस लड़की की, एक क्वालिटी इस लड़की की, एक क्वालिटी इस लड़की की, मतलब हमें तो आइडियलिज्म चाहिए होता है मैडम। आइडियल चाहिए। आइडियल कहाँ मिलता है? तो और थोड़ा सा लड़की वाले थोड़ा अपना स्टैंडर्ड वो करें, मेंटेन करें, और लड़के वालों और जो लड़के वाले और जो लड़की वाले हैं उनका भी ये मसला है कि उनको भी 6 फिगर में उनको सैलरी चाहिए, घर भी अपना हो। देखें रिस्क इंसान अपने नसीब का औरत खुद लेके आती है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल बेरोजगार उसको दे दें, लेकिन आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? खानदानी हो, क्या बात है, बरसरे रोजगार हो, मोहब्बत देने वाला हो, कदर करने वाला हो। अगर वो आपकी कदर नहीं करता है आपकी बेटी की, चाहे जितना भी वो पैसे वाला है, जितना भी वो एजुकेटेड है, कोई फायदा नहीं। मैडम तलाक का रेशो बहुत बढ़ रहा है, आप किस फील्ड में हैं, क्या बुनियादी इसके ऐसे वजूहात हैं? देखिए आजकल बहुत, वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा रेशो बढ़ गया। हम खुद हमारी कम्युनिटी में भी मैं बात करूं, कम्युनिटी में भी बिलखुसूस बहुत ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, एक तो कौल और फ़ैल में तजाद हो गया है। जब रिश्ता करते हैं तो कोई और बात होती है, रिश्ता हो जाता है तो बरअक्स बिल्कुल सामने आता है। और फिर आजकल जो नए दौर के नए तकाजे हो गए हैं, मोबाइल का बेताशा बेदरेग इस्तेमाल, उन सारी चीजों ने इस कदर लोगों के जहनों को खल्त मल्त कर दिया है कि वो माशरती इक़दार भूल गए, रवैयों की तमीज भूल गए हैं, जिसकी वजह से ये रेशो हाई हो गया। मैडम आइडियलिज्म तबाह कर रहा है हमारे नौजवान को। थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी उस्मा से
کہ مطلب آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ بس برداشت کرنا ہے لڑکی کو, ایسا برداشت نہیں, میرا One of the factor کیونکہ اب جو ہے نا اویئرنیس آ گئی بہت ضروری ہے. اب بچیوں میں اویئرنیس آ گئی ہے ان کے رائٹس کو لے کے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. وہ دور گیا جب ایک بچی کو آپ لے کے آتے میڈم, لیکن یہ کہ کمپرومائز اینڈ سیکریفائس کے اصول ہم بھول چکے ہیں, ٹوٹلی بھول چکے ہیں. وی آر ناٹ ریڈی فار کمپرومائز. آئیڈیلزم بہت تباہ کر رہا ہے نوجوان نسل کو, آئیڈیلزم تباہ کر رہا ہے کیونکہ ہمارا اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا سے انٹریکشن ہو گیا. آپ بھی پورا دن موبائل لے کے آپ بیٹھیں آپ تو آپ کو بھی احساس کمتری بھی فیل ہوگا. جی یہی چیز میں کیوں نہیں کمپیئر کرتے ہیں. آخر میں چاہوں گا کہ آپ کوئی پیغام دیں ہماری نوجوان بچیوں کو اور ان کے پیرنٹس کو. دیکھیے نوجوان بچیوں کے لیے تو ہمیشہ سے میرا یہ ویژن رہا ہے. میں خود 2 بچیوں کی ماں ہوں. ارے ماشاءاللہ. اور میں نے جو ہے اب میں یہ کہوں گی تو بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے گا, لیکن مجھے جو لوگ فالو کرتے ہیں 2-3 لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھ کر خواتین کو گھر میں نہیں آنے دیا. یہ بہت ہی بری رسم ہے, اس رسم کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان سے پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے تو وہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے. مطلب آپ لڑکے کی ماں ہیں تو آپ کا پورا پیدائشی رائٹ ہے کہ آپ کسی کے بھی گھر میں چلے جائیں. آپ پورا بہت اچھی بات کی. ہاں, تو وہ جو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو چھوٹا سا پیغام بس میرا یہ ہے کہ تعلیم دلوائیں. اور میمن کمیونٹی کے لیے ناظرین تعلیم کوئی بڑی بات نہیں. آپ غریب ہیں تو آپ غریب ہیں, آپ کا قصور ہے, ٹھیک ہے آپ غریب رہیں, آپ نہ کمائیں, لیکن کمیونٹی آپ کے بچوں کو فری تعلیم پھر بھی دے دیتی ہے. تو اگر کمیونٹی کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا تو یو آر ریسپانسبل. ماں باپ ریسپانسبل ہیں اس جہالت کو پروان چڑھانے کے لیے. ضرور دلوائیں بچیوں کو, ان کا بنیادی حق ہے, آپ ان سے نہیں چھین سکتے. میڈم کیا کوئی بچی, آخر سوال آپ سے, یہ آپ کا پیغام بھی ہونا چاہیے بچوں کے لیے, قانون کیس دائر کر سکتے اگر اس کے ماں باپ تعلیم نہ دلوائیں تو؟ دیکھیے یہ تو کیس دائر کرنے کا تو ایک بالکل ہی اچھوتا اور الگ نوعیت کا سوال ہوگا جو کہ بیسک رائٹ آف پاکستانی میں آئے گا. اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسے کوئی بھی والدین ہوں گے جو اپنی بچیوں کا اس نئے دور میں اس طرح کا سوچ رکھیں کہ ہماری بچیاں ترقی نہ کریں, آگے نہ بڑھیں. اور سب سے بہترین بات اور عنصر یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ روشنی ہے, کیا اجالا ہے. بہت اچھی بات. تو جب کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کی تعلیم میں اپنی انتھک محنت, کوشش, صبح جاگنا, ان کو اسکول میں بھیجنا, ان چیزوں کی کرتے ہیں تو لازمی طور پر وہ اس کے مستقبل کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی انویسٹمنٹ ساری اپنے بچے پہ لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک معاشرے کا بہتر شخص بن سکے. تو میرا یہ ضرور پیغام ہوگا کہ چاہے آپ اپنے بچوں کو بہت معیاری اعلیٰ اسکولوں میں نہ پڑھا سکیں لیکن پڑھائیں ضرور, کیونکہ اس سے ان کی گھریلو یہ تعلیم سٹارٹ ہوگی جو کہ آپ سٹارٹ کریں گے, پھر اساتذہ ان کو آگے پروان چڑھائیں گے اور اسی طرح ان کی تربیت ہو سکے گی اور وہ بہترین کردار ادا کر سکیں. ناظرین اکرام دیکھیے, خاتون کو, بچی کو اگر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ نے پھر آنے والی نسل پوری پڑھا دی. چھوٹی سی بات ایڈ کیجیے اس میں, جہیز کے لیے پیسے نہ جمع کریں. کیا بات ہے. ہاں دیکھیں ایسے بھی ہوتا ہے جو دوسری کمیونٹیز ہیں اللہ دن میمن کہ وہ بالکل جہیز نہیں لیتے, وہ بالکل ہی خلاف ہوتے ہیں. اور میری بہت ساری میمن فرینڈز نے یہ مثال قائم کی کہ لڑکے کا اپنے کمرہ خود بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑی برائی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپر لیول سے جا کے یہ چیز جب تک نہیں ختم کریں نیچے وہ چیز نہیں آئے گی. بیوی شادیاں اور جہیز, تعلیم کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم کیا بات, لیکن قوالی نائٹ کے لیے پیسے ہمارے پاس ہیں. ناظرین جہیز, بہت اچھی بات میڈم نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں. میمن ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آل پاکستان میمن فیڈریشن, ورلڈ میمن آرگنائزیشن, آپ کی اپنی کمیونٹی نہیں, ہماری کمیونٹی میں جیت پور میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اپلیٹا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھورا جی کسی بھی میمن کمیونٹی میں آئی نو پرسنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تعلیم, جہالت آپ کا اپنا ایک چوائس تو ہو سکتی ہے, یہ پرابلم ہرگز نہیں ہو سکتی. پھر آپ جہیز پہ بھی نہ جائیں, جو ہے جیسا ہے اسی پہ اکتفا کریں, جیسا بیڈ ہے وہی رہنے دیں, جو فرنیچر ہے وہی رہنے دیں. ہم کیوں اتنا اپنی پہنچ سے بڑھ کر, ہاں, اور جو جہیز لے چکے ہیں وہ پیسے واپس کر دیں تاکہ یہ رسم جو نا پیچھے سے ختم ہوتی ہو. اور جیت پور کی جتنی خواتین ہیں وہ میڈم کو ضرور
جوائن کریں. ہم نے آج کوشش کی کہ بات کریں اساتذہ پر, ہم نے عورتوں پہ بات کی, شادیوں کے جو مسائل ہیں ان پر بات کی, اور بات یہی ہوئی ہے ناظرین, سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. یہ کوئی خدا کی طرف سے نیچرل عذاب نہیں ہے, یہ عذاب ہمارا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, ہم ہی اسی عذاب کو ختم کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے انجینئر حمیر میمن کو اس یقین اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے اساتذہ کا بہت ادباً خیال رکھیے گا. کل اسی وقت ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Hilwani Law Associates, Diamond Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes.